کربلا ختم ہو چکا تھا، امام حسین شہید ہو چکے تھے، اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا تھا اور یزید کو لگ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے۔ لیکن تاریخ کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی، کیونکہ اصلی کہانی کربلا کے بعد شروع ہوئی، ایک ایسی کہانی جسے تاریخ کے بہت سے صفحوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ یزید کی حکومت، اس کا خوف، اس کی راتیں، اس کا زوال اور وہ انجام جس نے اسے ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندھیروں میں دفن کر دیا۔ آج ہم جانیں گے دی فال آف یزید، وہ حقیقت جو تاریخ اکثر چھپا لیتی ہے۔ کربلا کی جنگ ختم ہو چکی تھی، ظاہری طور پر سب کچھ یزید کے حق میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ دمشق میں جشن منایا جا رہا تھا، محل روشن تھے اور ہر طرف یہی اعلان ہو رہا تھا، حکومت بچ گئی، بغاوت ختم ہو گئی، یزید کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ صرف ظاہری تصویر تھی، حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ شیعہ روایتوں کے مطابق یزید خود جانتا تھا کہ کربلا کوئی عام واقعہ نہیں تھا، کیونکہ جس شخصیت کو قتل کیا گیا وہ صرف ایک سیاسی مخالف نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ وہ علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے امام تھے۔ اور یہی بات یزید کے دل میں خوف پیدا کرنے لگی۔ ابتدا میں یزید نے کوشش کی کہ لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے حسین حکومت کے خلاف نکلے تھے، یہ صرف ایک سیاسی جنگ تھی۔ لیکن یہ جھوٹ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ جب اہل بیت دمشق پہنچے تو پورا منظر بدل گیا۔ شام کے لوگ حیران تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ کے خاندان کو قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ پھر یزید کے دربار میں بی بی زینب کھڑی ہوئی، پورا دربار خاموش تھا، اور پھر بی بی زینب کی آواز گونجی۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ آج تو کامیاب ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم، تو ہمارا ذکر کبھی نہیں مٹا سکتا۔ یہ الفاظ صرف کچھ جملے نہیں تھے، یہ یزید کی شکست کا اعلان تھے۔ شیعہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد دمشق کے لوگوں کی سوچ بدلنے لگی۔ لوگ سوال پوچھنے لگے، اگر یزید حق پر تھا تو اہل بیت مظلوم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اگر حسین باغی تھے تو رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ یہ سوالات یزید کے لیے خطرناک تھے، کیونکہ حکومتیں صرف تلوار سے نہیں چلتیں، لوگوں کے یقین سے چلتی ہیں، اور اب لوگوں کا یقین ٹوٹنے لگا تھا۔ تاریخ کے مطابق کربلا کے بعد یزید کی زندگی بدلنے لگی تھی۔ ظاہری طور پر وہ اب بھی خلیفہ تھا، اس کے پاس محل تھے، فوجیں تھیں، دولت تھی، لیکن سکون ختم ہو چکا تھا۔ محل کی دیواروں کے اندر خاموشی بڑھنے لگی تھی۔ کچھ روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ یزید راتوں کو بے چین رہتا تھا، کربلا کا ذکر اسے پریشان کر دیتا۔ وہ محفلیں جو پہلے ہنسی سے بھری رہتی تھیں اب خوف سے بھرنے لگی تھی، کیونکہ کربلا کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل چکی تھی۔ مدینہ غصے میں تھا، مکہ بے چین تھا، عراق میں نفرت بڑھ رہی تھی، اور شام جو کبھی یزید کا مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا وہاں بھی لوگ سوال کرنے لگے تھے۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کربلا نے یزید سے حکومت نہیں چھینی، بلکہ اس سے لوگوں کے دل چھین لیے تھے، اور جب عوام کے دل نکل جائیں تو سلطنتیں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ اسی دوران امام زین العابدین اور بی بی زینب جہاں بھی گئے، انہوں نے کربلا کی حقیقت بیان کی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کس طرح فرات کا پانی بند کیا گیا، ننھے بچوں نے پیاس میں راتیں گزاری، حضرت عباس علیہ السلام کس وفا سے لڑے، اور امام حسین علیہ السلام نے کس صبر سے قربانی دی۔ یہ سب سن کر لوگ رونے لگے، دل بدلنے لگے، اور آہستہ آہستہ یزید کا نام ظلم کی نشانی بنتا گیا۔ شیعہ روایتوں کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب یزید کو احساس ہونے لگا تھا کربلا ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب اس کا پیغام زندہ ہو چکا ہے۔ پھر کربلا کے صرف 2 سال بعد مدینہ میں بغاوت شروع ہو گئی۔ لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم ایسے شخص کو خلیفہ نہیں مان سکتے جس نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہو۔ یہ خبر دمشق پہنچی تو یزید غصے سے بھر گیا۔ اس نے ایک بڑا لشکر مدینہ روانہ کیا، اور پھر وہ سانحہ پیش آیا جسے تاریخ واقعہ حرہ کے نام سے جانتی ہے۔ شیعہ تاریخ کے مطابق
ये यजीद के जुल्म का दूसरा सबसे बड़ा बाब था। मदीना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर 3 दिन तक जुल्म की लपेट में रहा। कत्लो गारत हुई, लोग मारे गए, घर लूटे गए और मस्जिद ए नबवी की हुर्मत भी महफूज न रह सकी। जब ये खबरें फैलीं तो मुस्लिम दुनिया हिल गई। अब नफरत सिर्फ करबला की वजह से नहीं थी, बल्कि मदीना की वजह से भी बढ़ चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मक्का खड़ा हो गया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने यजीद के खिलाफ ऐलान कर दिया। यजीद ने फौरन लश्कर भेजा और फिर वो मंजर आया जिसे सुनकर भी दिल कांप उठता है। खाना काबा पर मंजनिकों से पत्थर बरसाए गए, काबा के पर्दे जल गए। मुस्लिम दुनिया हैरान रह गई। शिया उलेमा कहते हैं जिस शख्स ने करबला में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया, वो आखिरकार काबा की हुर्मत भी न बचा सका। अब यजीद की हुकूमत ज़ाहिरी तौर पर तो बाकी थी, लेकिन अखलाकी तौर पर गिर चुकी थी। फिर 64 हिजरी में अचानक खबर फैली, यजीद मर गया। सिर्फ 3 साल बाद वो शख्स जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, मिट्टी में दफन हो गया। उसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। कुछ कहते हैं वो बीमारी से मरा, कुछ कहते हैं शिकार के दौरान हादसा पेश आया, और बाज़ शिया रिवायतें इसे खुदा का अजाब करार देती हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि यजीद कैसे मरा, असली सवाल ये है वो अपने पीछे क्या छोड़ गया। और जवाब वाज़ेह है, नफरत, जुल्म, खौफ और एक ऐसा नाम जिसे आज भी इज्जत से नहीं लिया जाता। जबकि दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनके पास न सल्तनत थी, न फौजें, न दुनियावी ताकत। आज 1400 साल बाद भी करोड़ों लोग उनके लिए रोते हैं। दुनिया भर में उनका जिक्र इज्जत से किया जाता है। तो हर तरफ एक ही सदा गूंजती है, या हुसैन। यही तारीख का असली फैसला है। यजीद तख्त बचा सका, लेकिन अपना नाम नहीं, और इमाम हुसैन अपना जिस्म खोकर भी हमेशा के लिए जिंदा हो गए। करबला ने दुनिया को एक हकीकत सिखाई, जुल्म वक्ती तौर पर जीत सकता है। हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, महल मट्टी बन जाते हैं, बादशाह मर जाते हैं, लेकिन हक हमेशा जिंदा रहता है। और इसीलिए आज भी सदियों बाद यजीद का नाम अंधेरे में लिया जाता है और हुसैन का नाम रोशनी में।